ویلکم بیک ویورز. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہم بہت ہی ڈپریسنگ باتیں کر رہے تھے. کالر نے فون کر کے پینسلوینیا سے ہم سب کو کہا کہ یار ایسے بھی کوئی لوٹ نہیں پڑ گئی, تھوڑا سا آپ موڈ ٹھیک کریں. آپ بھی ڈپریس ہے, میں بھی ڈپریس ہو رہا ہوں. بنگلہ دیش سے ہار گئے, کوئی کالج کی ٹیم سے تو نہیں ہار گئے یار, وہ بیچارے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں, ان کا بھی کوئی دل ہے. ڈپریس نہیں ہے دیکھو سر, ان کے ملک میں ہالیڈے ہو گیا ہے, وہاں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. آف کورس, میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں 16 سال ہارے ہم سے. پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ بات ہندوستان کی ہوتی تو بات دوسری تھی. بنگلہ دیش کو کوارٹر فائنل میں علیم ڈار کے واقعے نے بہت شدید دھچکا پہنچایا ہے اور اس کو ایک ڈیفرنٹ سیاسی رنگ وہاں کے لوگوں نے دیا ہے. اور پچھلے سال بھر سے جن لوگوں نے 1971 میں پاکستان کی حمایت کی تھی ان کو چن چن کے پھانسی لگایا جا رہا ہے. میں دیکھو یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, اس کو سمجھو, اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کو سمجھو, اس کے پیچھے پولیٹکس کو سمجھو. تو آپ جب آج انہوں نے آپ کو آپ کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی تو اگر آئی ووڈنٹ بی سرپرائز کہ 1 سال کی چھٹی دے دیں وہ اپنے لوگوں کو. سر دے سکتے ہیں, ان کا بہت لوگ ہیں, آدھے لوگ پھر بھی کام کرتے رہیں گے. پھر بھی کام کرتے رہیں گے. ہمارے بھی کالر. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں. گو ہیڈ پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام میرا اقبال ہے اور بات کر رہا ہوں میں مزوری سے. صرف ایک کمنٹ کرنا ہے, یہ پروگرام میں نے لاسٹ ویک سے دیکھنا شروع کیا ہے. اٹس اے ویری گڈ ون. یہ پروگرام صرف یو ایس اے کے لیے ہے یا پھر پاکستان میں بھی ریلے ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو آئی اسٹرانگلی ایڈوائز کہ پاکستان میں اس پروگرام کو دکھانا چاہیے جی تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اس بات کی اویئرنیس آئے. آئی تھنک اٹس مور امپورٹنٹ کہ وہاں کے لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ہو. یہاں کے لوگوں کو پھر بھی تھوڑی بہتر اویئرنیس ہے. اٹس اے ویری گڈ پروگرام. بہت اور یہی میرا مشورہ ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک وی ہیو اندر کالر. دین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا شو صرف یو ایس میں دکھاتے ہیں, اس کو پاکستان میں دکھانا چاہیے. سر دکھا تو دیں گے مگر آپ کا جانا میرا جانا مشکل ہے. ہم نہیں دکھ پائیں گے پاکستان میں. بٹ آئی تھنک پاکستان میں مسئلہ ہے کہ یوٹیوب بھی نہیں چلتی. تو دوسری ہے کہ آئی تھنک ڈیلی موشن یا ویمیو کر کے اگر ہم کسی اور سافٹ ویئر پہ اس کو کر کے اپلوڈ کریں تو تب لوگ پاکستان میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو کائنڈ آف تھنک اباؤٹ دیٹ آلسو. میں تو بہت آئی مین وہ ٹاک اباؤٹ اٹ. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم, حسن بول رہا ہوں جی فلوریڈا سے. وعلیکم السلام حسن صاحب. جناب کاشف صاحب, یہ ہمارے جو بھائی جو ہیں کامران, ان کو تھوڑی سی تسلی, خرم بھائی جو ہیں ان کو تھوڑی سی تسلی دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا مصباح چلا گیا. بھائی اس اظہر علی جو ہے وہ اس کی میرر کاپی انہوں نے بٹھا دی ہے. وہ پہلے اوپننگ بیٹنگ کر رہا ہے, اسکرپٹ لے کے آیا ہے مصباح سے کہ بھائی اس نے خود کہا 2 دن پہلے کہ مجھے اپنا اسپاٹ بنانا ہے ٹیم میں. تو وہ جا کے 25-30 اوور کھیلے گا اور وہ 60-70 بنائے گا اور وہ کہے گا کہ بعد میں جو کیچ چھوٹ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی جس طرح یہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں نظامی خلات ہے, ادھر سب سے اچھی چیز یہ ہے پاکستان کی کرکٹ کی کہ دے آر سو پریڈکٹیبل دیٹ دے ول ڈو دا پریڈکٹیبل اسٹوپڈیٹی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. مگر میں آپ کو ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے گیو اظہر علی اے بریک. اوکے, اس بیچارے کو آپ نے ورلڈ کپ میں نہیں کھلایا, اس کو آپ نے 2 میچوں کے اندر کیپٹن بنایا اور ابھی سے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. ایک میچ میں اس نے 70 رن کیے, ایک میں اس نے 36 رن کیے, اس کی 50 سے اوپر کی ایوریج 2 میچوں میں. آئی مین ہی اور اوپنر آیا جو کہ ہم رو گئے ورلڈ کپ کے اندر, کاشی بھائی, میں, امتیاز, آپ لوگ کال کر کے برائے مہربانی اس کو بھی مصباح سے کمپلین نہیں کریں. ابھی اس نے بہت ساری بیوقوفیاں کرنی ہیں, تب کیجیے گا اس کو. It's not fair. نہیں, Is it fair to us, sir? نہیں, ان کی بات بالکل اپنی جگہ درست ہے. یہی بات ہم پہلے کر چکے نا کہ مصباح جو کلچر دے کے گیا ہے. اظہر علی کا کیا قصور ہے اس میں؟ اظہر علی کا قصور یہ ہے کہ وہ اس دور میں کرکٹ کھیل رہا ہے جس میں مصباح اور وقار موجود ہیں. اگر یہی لڑکا عمران خان کے دور میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا تو آج مختلف کپتان دیکھنے کو ملتا. یہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ وہ مصباح کا اسکرپٹ لے کے آیا, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میں نے کیا بات کی تھی کہ جو پرابلم مصباح ہمارے ساتھ کر کے گیا ہے اس کو تو سالوں لگیں گے اس کو ختم ہونے میں. مصباح نے وہ کلچر, وہ ماحول, وہ سوچ, وہ مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ جس کو ختم کرنے میں ہمیں بہت ٹائم لگے گا. بھائی میں ایگری کرتا ہوں, آپ 2 منٹ کے لیے مصباح کو چھوڑ دیں, 1 منٹ کے لیے پیس بی کو چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیے ایز اے اظہر نے جو بیٹنگ کی ہے 2 میچوں میں 100 رن اس نے کیے ہیں, 100 سے اوپر کے 2 میچ میں, اس بیچارے کا کیا گناہ ہے ان 2 ہاروں کے اندر؟ نہیں, اظہر علی کی بیٹنگ کے اوپر کوئی میں دوسری رائے نہیں رکھتا.
اظہر علی نے اپنی کیپیسٹی میں given all the facts together جب اس کو کپتان بنایا تھا تو سب سے پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ اس بیچارے کو کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس کا کیریئر ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس جس کو وقت پڑنے پہ یوز کیا جانا چاہیے تھا, اس کو مانجھنا چاہیے تھا, اس کو گروم کرنا چاہیے تھا, اس کو سکھانا چاہیے تھا. وہ میں نے کہا تھا نہاری کھا رہا تھا, 2 سال تو اس نے کرکٹ نہیں کھیلی, ون ڈے نہیں کھیلی اس نے, اور اس کو اٹھا کر یہ کپتان بنا دیا. یہ تو ہمارے ملک کا ایک رواج ہے. 100 رن سے اوپر ہیں یار 2 میچوں میں. میں اس کی بیٹنگ کے اوپر, میں تو کیا تمہارے کوئی بھی کالر جو ہیں, کوئی بھی تمہارے ویور جو ہیں وہ اس پہ اعتراض نہیں کریں گے, لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے, جو ٹیم کا مائنڈ سیٹ ہے, ان کے کہنے کا مقصد اظہر علی نہیں ہے. اظہر علی is a phenomenon. اظہر علی is a syndrome. اظہر علی is a بیماری. underlying disease کچھ اور ہے. اظہر علی is a total psychosis which has penetrated in Pakistan cricket team for the past 10 years. وہ ہے مائنڈ سیٹ جس کی وجہ سے ہر آنے والا لڑکا اسی وبا میں مبتلا ہو جائے گا, اسی تکلیف میں مبتلا ہوگا, وہی علامتیں ہوں گی اور وہی طریقے ہوں گے زندگی گزارنے. اچھا بھائی, اس نے 100 کے اسٹرائک ریٹ سے پہلا میچ کھیلا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے میچ میں آپ نے دیکھا کہ وکٹیں گرنا شروع ہو گئی لیفٹ اینڈ رائٹ, تو تھوڑا وہ سلو ڈاؤن ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ اظہر اوور آل پاکستان ٹیم کا مجھے ایسا یہ بتائیں کہ یہ اب میں 6 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے. میں آ رہا ہوں نا, میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. آپ کے کالر نے بہت اچھی بات کی تھی کہ دیکھیے جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے کی بات کریں کہ کیا بہتری کے طریقے ہو سکتے ہیں. اگر ہم اور تم سر جوڑ کے بیٹھیں جس طرح سے باقی پڑھے لکھے لوگ اس قوم کے بیٹھیں سر جوڑ کے اور کوئی راستہ نکالے, تو میری نظر میں 2 راستے ہیں. میں دونوں راستے آپ کو دے دیتا ہوں. ایک وہ دوں گا کہ جو تھوڑا سا ممکن ہے, ایک وہ دوں گا جو تھوڑا سا ناممکن ہے. جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ وقار یونس کو ڈھاکہ سے سڈنی روانہ کر دیا جائے اور کہو جا کے بچے پالو اور کرکٹ کمیٹی خوش رہو, تم بہت اچھے کرکٹر تھے اپنے زمانے کے. مشتاق احمد کو وہاں سے سرے بھیج دیا جائے کہ جاؤ ایک اور گریم سوان پروڈیوس کر دو انگلینڈ کے لیے, جو تم نے آج سے 5 سال پہلے کیا تھا. کوچنگ سٹاف چینج کر دیا جائے, وہ کر دو. 2 باتیں. تیسرا, اینڈی فلاور سے کہو کہ زمبابوے کی ٹیم آ رہی ہے, اس کے کوچ بن کے آ جاؤ, خدا حافظ, ڈھاکہ سے ایمریٹس میں بیٹھو, دبئی جاؤ, دبئی سے سیدھا ہرارے چلے جاؤ. یہ مطلب کوچنگ سٹاف کو ہٹا دیں. یہ 3 ہو گئے. ٹھیک ہے, 3 ہو گئے. نجم سیٹھی صاحب پہ فوجی عدالتوں میں مقدمہ دائر کرو کہ اس بیس پہ کہ 36 پنکچر, پاکستان ٹیم کے ساتھ زیادتی, پاکستان کے داخلی معاملات میں اس آدمی کی بیجا مداخلت اور پی سی بی میں بیجا مداخلت. نہیں عہدہ کریٹ کیا گیا ہے نجم سیٹھی صاحب کے لیے, نواز شریف صاحب نے جو کریٹ کیا, اس عہدے کو فوری طور پہ ختم کر کے اس آدمی کا عمل دخل کرکٹ سے ختم کیا جائے. یہ ممکن ہے سر. یہ آپ نے کہا نا کہ کیا کیا جائے, جب کراچی میں یا پاکستان میں آپریشن ضرب وہ جو تھا وہ شروع ہو سکتا ہے, وزیرستان سے لے کر کے کراچی تک بندوقوں کی آوازیں ہمیں آ سکتی ہیں, وہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو آج سے 20 سال پہلے کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ایک پٹیشن فائل کریں, پٹیشن فائل کی جائے کہ نجم گلوبل پٹیشن فیس بک کے اوپر اس کا پیج بنایا جائے, اس کی گلوبل پٹیشن ہو. میں نے بنایا تھا اعجاز بٹ کے لیے, say no to اعجاز بٹ, say no to نجم سیٹھی. نجم سیٹھی کا عمل دخل اس کرکٹ سے ختم کرو. اس کے بعد شہریار صاحب چونکہ ان اپوزڈ پریزیڈنٹ ہیں ہمارے پی سی بی کے, تو ان کو اختیارات دیے جائیں. اس کے ساتھ ایک گورننگ باڈی جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کو ڈیزالو کر کے پوری دنیا سے 7 پاکستانی ڈھونڈو جن کو ملک اور کرکٹ سے پیار ہو, وہ گورننگ باڈی ڈیسیشن لے اور شہریار صاحب کو مجبور کرے کہ ان ڈیسیشنز کو امپلیمنٹ کیا جائے. محسن حسن خان, عبد القادر, عامر سہیل, یہ وہ 3 نام میری ذہن میں فوری طور پہ آ رہے ہیں جو ان لڑکوں کی سائیکو تھیراپی کر سکتے ہیں. محسن حسن خان کو بلاؤ, محسن حسن خان کو ان لڑکوں کے ساتھ 2 مہینے کے لیے کمرہ بند کر کے چھوڑ دو. 3 دن پہلے کیمپ مت لگایا کرو, 3 دن میں تم لڑکوں کو کچھ نہیں بتا سکتے. 3 مہینے پہلے لگاؤ, 3 مہینے پہلے لگاؤ اور 3 مہینے ان کو وہاں رکھو. 4.5 لاکھ روپیہ لڑکا لے رہا ہے نا ٹیسٹ میچ کے, 3.5 لاکھ روپیہ اس کو مہینے کی تنخواہ مل رہی ہے نا, 2.5 لاکھ روپیہ اس کو T20 کے مل رہے ہیں نا. سوری کیٹیگری A B C
تو ان کیٹیگریز کے لوگوں کو جب یہ تنخواہ دی جا رہی ہے تو ان سے کہو کہ تم یہاں بیٹھو گے. فل ٹائم امپلائیز، فل ٹائم امپلائیز، ہفتے کے 40 گھنٹے تم پی سی بی میں رہو گے، تم نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں رہو گے، تمہارے مارننگ سیشنز ہوں گے، تمہارے ٹریننگ سیشنز ہوں گے، تمہارے سائیکو تھیراپی سیشنز ہوں گے، تمہارے ٹریننگ، تمہاری باڈی لینگویج، تمہاری لینگویج ٹریننگ، تمہاری کلچرل ٹریننگ سب یہیں ہوگی. سائیکائٹرسٹ ہونا چاہیے ٹیم کے لیے، سائیکائٹرسٹ اور سب سے اہم بات ان لڑکوں کے لیے ون آن ون کرکٹر ہو، ون آن ون کرکٹر ہو. اسد شفیق کو ظہیر عباس کے حوالے کر دو، ٹھیک ہے، سعد نسیم کو جاوید میاں-داد کے حوالے کر دو کہ یہ رہے 10 لاکھ روپے، 1 ارب روپیہ ملا ہے نا بھائی آئی سی سی سے ورلڈ کپ کھیلنے کا. تو پیسے کی کمی تو نہیں ہے، 1 ارب روپیہ ملا نا، کروڑ نہیں، ارب 1 ارب. واو. تو وہ عرب جو ہے اس سے پہلے کہ نجم سیٹھی کے گھر میں ایک اور بی ایم ڈبلیو اور لینڈ کروزر آ جائے، اس سے پہلے کہ شہریار صاحب کے عیاشیوں پہ اور فرسٹ کلاس ٹکٹ پہ پیسہ خرچ ہونا شروع ہو جائے، اس پیسے کو استعمال کرو ان لڑکوں کو بنانے میں. 3 مہینے میں وہ لڑکے بن کے نکلیں گے خرم کہ ایسا لگے گا کہ یہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے، ان لڑکوں کو یہ گورے تک ہو جائیں گے، یقین کرو. Sir, you gave a very structured solution after solution. We have a call. بہت بہت I think that was very very productive. I hope we can take this. میں پھر ابھی ناممکن والا بھی بتاؤں گا. اچھا اس کے بعد ناممکن بھی ہے. میں خیال یہ کورٹ کچہری ناممکن تھا. Anyways اللہ ہی خیر کرے آگے. السلام علیکم کالر، پلیز اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں. پلیز ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیجیے گا. Go ahead please. جی السلام علیکم، میں زین عرض کر رہا ہوں اٹلانٹا سے. وعلیکم السلام. میرے 2 کمنٹ ہیں، سوال بھی سمجھیے آپ اس کو. سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا بھائی کہ مشرقی پاکستان کے بندے پاکستانی ٹیم میں کتنے تھے 71 سے پہلے؟ کتنا ان کو ڈیولپ کیا مشرقی پاکستان کو جو المیہ بنا بنگلہ دیش کی شکل میں؟ نمبر 2، جب میں تمیم اقبال کو دیکھتا ہوں تو مجھے سعید انور کا چھوٹا بھائی نظر آتا ہے. کس کی بات کر رہے ہیں سر؟ آپ کا ٹی وی کا والیوم بند ہے سر؟ آپ کا ٹی وی کا والیوم بند ہے؟ ہاں بند ہے، ہمارا ریسیپشن خراب ہے. بالکل بند ہے، ٹوٹل بند ہے، ٹوٹل بند ہے. آپ ذرا آرام سے ریپیٹ کریں اپنی بات پلیز. جب میں تمیم اقبال کو دیکھتا ہوں تو مجھے ٹوٹل سعید انور نظر آتے ہیں، چھوٹے بھائی ان کے. سعید انور کے چھوٹے بھائی نظر آتے ہیں. چھوٹا بھائی نظر آتے ہیں؟ سعید انور سعید انور اوکے. سعید انور کے چھوٹے بھائی نظر آتے ہیں تمیم اقبال. اچھا کس تمیم اقبال؟ آپ سے یہ پوچھتا ہوں. اچھا سعید انور کا چھوٹا بھائی نظر آتا ہے. اب یہ تو ان کے گھر والوں سے بات کرنی پڑے گی. اچھا اور اب بہت شکریہ آپ کے کال کا، مجھے پوری بات سمجھ نہیں آئی. تو یہ صحیح تمیم اقبال کو چھوٹا بھائی ہے سعید انور کا؟ نہیں، تمیم اقبال ایک ایروگنٹ پلیئر ہے. تمیم اقبال مگر آج عقل سے کھیلا ہے. ویٹ اب مجھے بات مکمل ہونے دو. بڑی اہم بات سر آئی کین انڈرسٹینڈ. ہاں یہ ایک جو پوائنٹ میری سمجھ میں آیا ہے، انہوں نے اتنی خوبصورت بات کر دی ہے کہ یہ سمجھنے والی بات ہے. دیکھو تمیم اقبال، ڈیو وارنر، اینڈریو سائمنڈ، وراٹ کوہلی اور احمد شہزاد، یہ میں نے 5-6 نام لیے. یہ وہ لڑکے ہیں کہ جو پیدا ہی نہ کرتے ہوئے تھے، جن کی زبان پہ نا میں نہ مانوں. یہ وہ والے 5-6 لڑکے. آفریدی بھی ڈالے اس کے اندر؟ نہیں آفریدی تو بعد میں بنا ہے نا، پہلے تو ایسا نہیں تھا. وہ 5-6 یہ وہ لڑکے ہیں جو بورن ٹیلنٹ ہیں. یہ وہ لڑکے ہیں کہ جو کرکٹ کے لیے اثاثہ ہیں. ہم لڑکوں کو ضائع کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. دوسری ٹیمیں ان کی کمزوریوں کو ان کی اسٹرینگتھ میں تبدیل کر دیتی ہیں. تمیم اقبال جیسا لڑکا، جیسا ٹیلنٹ، سعید انور کی کلاس ضرور ہوگی اس کی، بلکہ اس سے بہتر ہی ہوگی، لیکن اس سے بڑا اس کا اپنا دشمن کوئی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. ہمیشہ پھینکتا رہا وکٹ. ابھی مجھے یاد ہے 2 برس پہلے ایشیا کپ ہوا تھا، اس میں 3 گیم کھیلے تھے اس نے. 3 گیموں میں 3 50 بنائی تھی. پاکستان کے ساتھ اس کا گیم ہوا، چوتھا گیم تھا، فائنل تھا، اس میں اس نے چوتھی 50 بنائی. اس نے میں بیٹھا ہوا تھا، ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کرتا ہے، سامنے مشفق الرحیم اور یہ سب بیٹھے تھے. 1 2 3 4 یوں کر کے اشارہ کرتا ہے کہ میں نے 1 بائی 1 4 50 بنا دی، اپنے منہ بند کرو. اگلی گیند پہ مڈ آف پہ کیچ دے کے آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ وہ شخص تھا. لیکن یہ تو عامر سہیل والی حرکت کی اس نے، عامر سہیل والی حرکت کی، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم. اور لیکن بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے یہ دیکھا کہ اس لڑکے میں کرکٹ کھیلنے کے جراثیم موجود ہیں، یہ ہمارے ملک کا نام روشن کر سکتا ہے. اس کے پیچھے انہوں نے 2 لوگ لگائے.
2 ऑफिशियल्स लगाए जो उस लड़के की साइको थेरेपी और माइंड चेंज थेरेपी करना शुरू हो गए। ये पिछले 2 बरस से ये काम हो रहा है। क्या मेनली 2 क्या साल अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट दो? हाँ, रिस्पेक्ट दो बॉलर को, और तुम कुछ भी नहीं हो, पहले मुल्क है फिर तुम हो। मुल्क, जब टीम एंड ड्यू। ये मैंने बात करी उनके एक ऑफिशियल से कि ये तमीम के गेम में तब्दीली है, तो उसने मुझसे कहा कि इसके लिए खास तौर पर हमने 2 लोग रखे हुए हैं जो सिर्फ तमीम पे काम करते हैं। वाह जी, 2 साल पहले उसकी ये हरकतें थी और पिछले 2 बरस में उस लड़के ने अपने आप को टोटल टर्न अराउंड कर। मैंने देखा इसको कि जो एक पैलेस पे एक आफरीदी वाला दीवानापन आ जाता था कि बस मारना तो हर बॉल मारनी है। हाँ, आज स्ट्राइक रेट ऊपर भी गया है, इसका नीचे भी गया है, इवन भी हुआ है, सिर्फ जीतने के लिए खेल रहा जीत था। टीम के लिए खेल रहा था, अपना उसने मजा साइड पे रख दिया, पहले अपने मजे के लिए खेलता था। टीम के लिए खेल रहा था। तुमने बड़ी अहम बात करी कि जीतने के लिए खेल रहा था, और यही जुमला हमारी टीम के हर खिलाड़ी की डिक्शनरी से मिसिंग कर दिया गया है पिछले चंद बरसों में। तो ये वो पॉइंट है। वकार का क्या सलाम दुआ है कि ये फायर नहीं हुआ इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान की? वकार यूनुस हुए या हारून रशीद हुए या वसीम बारी हुए या इंतखाब आलम हुए, ये वो लोग हैं कि जो पिछले 20-25 बरसों से मुख्तलिफ रूप धार के इस कौम का खून पसीना चूस रहे हैं, और उनकी से होती है, उनकी आपस में ताल्लुकात होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, अपर मैनेजमेंट के साथ, हाँ, ब्यूरोक्रेसी, दोस्ती यारी ब्यूरोक्रेसी में लेना देना होता है, और एक दूसरे के राज शेयर करते हैं, एक दूसरे को फेवर्स देते हैं। तू किसको जानता है, मैं किसको जानता हूं, तू मेरे लिए क्या कर सकता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, ये सारा। लेकिन ना काशिफ भाई, मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती वो ये जो मैं, एंड by any means I'm not saying कि मुझे क्रिकेट की बहुत ज़्यादा समझ है, we all like you say कि we all always make an effort to learn the sport। जिस टीम का कोच जो हो वो प्राइमरीली बॉलर हो, वकार यूनुस, उस टीम की बॉलिंग परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली नीचे से बदतर होती जा रही है। जिससे बात करो हर कोई कहता है पाकिस्तान में फास्ट बॉलरों की फैक्ट्री लगी हुई है, गली गली के अंदर एक 40 140 वाला करने बैठा हुआ, बॉलर हमारे पिट रहे, यॉर्करें नहीं कर सक रहे। आज आपने राहत की बॉलिंग देखी है, इसको सारा तमीम को सेट कराने में राहत का हाथ है, 3-4 बॉल को लेग पे उसने करा दी, करता रहा। तो जब कोच की वजह से हमारी बॉलिंग जो है बांग्लादेश से 330 रन खा रही है, 240 वो इस तरह चेस कर रहे हैं जैसे गपशप चल रही है, तो बाबा ये कोच किस मकसद का कोच है? क्या फील्डिंग सिखा दे, कुछ तो करते भाई, बॉलिंग तो नहीं सिखा सक रही है। कोच देखो, सिखाना और सीखना ये एक जरा सा तफसील से आप बात मुकम्मल करें, फिर एक ब्रेक लेनी है जैसे। अच्छा नहीं, मैं कोच का काम है अब टेक्निक सिखाना, सीखना लड़कों का काम है, ठीक है ना। अब एक हद तक आप कोच को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, उसके बाद लड़के में सलाहियत, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही कोई बच्चे नहीं है, कोई 2 दिन के बच्चे नहीं है, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, और हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। जहां पर देखो हम यहाँ किसी की बेजा तनकीद और बेजा उसके ऊपर उंगलियां उठाने नहीं बैठे। हमारा काम है मुस्बत तनकीद और मुस्बत बात करना। वकार यूनुस एक लेवल तक ट्रेनिंग दे सकता है, लड़कों को एक लेवल तक बात समझा सकता है, परफॉर्म तो लड़के को ही करना है ना ग्राउंड में जाके। अब जब वो नहीं कर रहा तो वकार यूनुस उसमें क्या करे? ये सवाल तो मुझसे पूछो। नहीं, आई थिंक पूछो क्या करे, पूछो। अपने आप को छोड़ के चला जाना चाहिए। ये वकार यूनुस अगर मेरी नहीं मानते, इस्तीफा दे दे। एलन डॉलन ने क्या किया? एलन डॉलन ने क्या किया? एलन डॉलन ने बताओ, इस्तीफा दे दिया। साउथ अफ्रीका की तारीख का सबसे बेहतरीन बॉलिंग सर, दुनिया के टॉप 10 बॉलर्स में था, लेकिन कोच बेहतरीन बॉलिंग, शानदार इंसान, सारा मारने वाला, सारा गेम साइड लाइन पे बैठ के देखता है। मॉर्नी मॉर्कल को अपने हाथ से पानी पिलाता है, उसके कंधों पे मालिश करता है ड्यूरिंग द गेम, और वो इस्तीफा देके गया। आगे चलो, मैं ब्रेक ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं। व्यूअर्स, वी नीड टू टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक, प्लीज हमारे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस मैसेजेस। थैंक यू।